الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے حوالے سے ویسے تو ہم سب کو معلوم ہے سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس ہستی نے اس فتنے کا ادراک کیا اور پھر اس کا قلع کما کیا، اس کے لیے جو ریاست کی طاقت ہے اور جو ایمان کی حرارت ہے اور جو صحابہ کرام کی اجتماعیت ہے اور جو اپنا ذوق باطنی ہے اور جو اتفاق امت ہے اور اجماع امت ہے، ان سب کا صحرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مسیلمہ کذاب کے فتنے نے سر اٹھایا۔ ویسے تو مسیلمہ کذاب نے جو دعوی نبوت کیا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات کے آخری دنوں میں کر دیا تھا، اس حوالے سے اس نے کچھ پیغام رسانی بھی کی تھی، لیکن فتنے کے طور پہ جو وہ نمودار ہوا، جو وہ اٹھا اور جو اس نے اس حوالے سے زیادہ کچھ شر کرنے کی کوشش کی، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد تھا۔ اور پھر اس کا جو مقابلہ کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر اس فتنے کے خاتمے کے لیے روانہ کیا، وہ لشکر کن پر مشتمل ہوگا؟ اگر آپ اس سینیریو کو اور اس سیرت کے واقعے کو سامنے رکھیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے سامنے جو لشکر آئے گا وہ صحابہ کرام کا آئے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے یہ چند ماہ کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور آپ نے لشکر روانہ کیے تھے۔ تو اب لشکر کے اندر جن کو بھیجا جاتا ہے وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور بڑی عمر والوں کی اکثریت جو ہے وہ صحابہ کرام کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکار ختم نبوت کا جو فتنہ ہے، انکار ختم نبوت کا جو فتنہ ہے، اس کا سب سے پہلے جو مقابلہ کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر سرپرستی صحابہ کرام نے کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو بھی لوگ، جو بھی مسلمان اس طرح کے کسی فتنے کا مقابلہ کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کریں گے اور وہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا ایک بڑا اعلیٰ قسم کا پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک آپ نے پڑھی سنی ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اچھے طریقے کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کا بھی ثواب اس شروع کرنے والے کو ملے گا۔ تو اب ختم نبوت کے انکار کے فتنے کو ختم کرنے کی جو ابتدا کی ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ گویا آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، آپ نے طریقہ کار وضع کر دیا، آپ نے سنت حسنہ قائم کر دی۔ اب قیامت تک جتنے لوگوں نے اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنا ہے ان سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ آپ کی فضیلت کی، آپ کی افضلیت کی اور آپ کی عظمت و شان کی بھی بڑی اعلیٰ دلیل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ اس طرح کے فتنے اٹھتے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوا تھا کہ میرے بعد بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعض میں کچھ تعداد بیان فرمائی گئی، بعض میں کچھ تعداد بیان فرمائی گئی، اور وہ ان کی نوعیتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جیسے ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ میرے بعد 27 افراد نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں 4 عورتیں ہوں گی، بقیہ مرد ہوں گے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ میرے بعد 30
بہت بڑے جھوٹے افراد ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جن میں ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب اس طرح کے بہت سے افراد ہر زمانے میں آتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد جو ہے وہ مسلمہ کذاب آیا، اسود عنسی آیا، سجاح نام کی ایک عورت آئی، پھر اس کے بعد اگلے زمانے میں جو مختار ثقفی تھا اس کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد متنبی ہے، پھر اس کے بعد تقریباً کوئی شاید کوئی 70 سے زیادہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے دعوے کیے اور جن کی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے دعوے کیے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے جو ہمارے قریب زمانے میں پچھلی صدی کے اندر جو فتنہ اس حوالے سے کھڑا ہوا اور جس نے اپنے پر پرزے پھیلانے شروع کیے، اس کے مقابلے میں جو علماء اور مشائخ کھڑے ہوئے، ان میں بڑے معروف نام ہے، بڑی معروف ہستیاں ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں وہ ان کے اپنی تحریروں میں اور ان کے بارے میں جو تحریریں اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا نام سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے جتنے چیلنج مرزا غلام احمد قادیانی کو کیے، جتنا آپ نے مقابلہ کیا، جو آپ نے کتابیں لکھی، جو آپ نے اس کے دعووں کا ابطال کیا اور جو اس کی باتوں پر گرفت فرمائی، وہ آپ کی سیرت میں بھی اور آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ایک اس حوالے سے اس موجودہ فتنے کا جو سرکوبی کرنا ہے، اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوسری ہستی جنہوں نے ان سے بھی پہلے مرزا کے دعوے کا رد کیا اور اس کا مقابلہ شروع کیا، وہ ہیں مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بھانجے تھے، داماد تھے، شاگرد تھے، خلیفہ تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ خلیفہ تھے شیخ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندیوں کے ایک عظیم بزرگ ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور دہلی کی سرزمین پر جنہوں نے 60 سال سے بھی زیادہ دین کی خدمت کی، شریعت کی خدمت کی، طریقت کی خدمت کی، سلسلہ نقشبندیہ کو عروج بخشا، تو آپ کی ہستی جو ہے وہ خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے خلیفہ تھے خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اور آگے ان کے یہ داماد، بھانجے، مرید اور خلیفہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ ان اولین علماء میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قادیانی کے خلاف فتویٰ لکھا، اور پھر اتنی جاندار، شاندار اور ایمان افروز اور مدلل اور محقق کتابیں لکھی کہ جن کا آج بھی مطالعہ کریں تو ایک علمی اعتبار سے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ کتنی شاندار کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ نقشبندی تھے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی تھے۔ اچھا، اسی طرح تیسری ہستی کہ جنہوں نے قادیانیوں کے فتنے کا پہلے دن سے ہی بڑے زوردار انداز میں اور بہت علمی بنیادوں پہ رد کیا، وہ ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن۔ آپ نے کتابیں تصنیف فرمائیں، آپ نے فتاویٰ جاری کیے، اور آپ کی جو مشہور زمانہ کتاب حسام الحرمین ہے اس میں جن افراد پہ آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے اس میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ہے۔ پھر آپ کے شہزادے مولانا حامد رضا خان علی رحمہ، انہوں نے بھی اسی موضوع کے اوپر کتاب لکھی، پھر آپ کے شاگردوں نے اس موضوع کے اوپر کتاب لکھی، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی ہستی تو ویسے ہی ایک وہ تھی کہ جو بھی فتنہ سامنے آیا آپ نے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ آپ اپنی صدی کے مجدد ہیں، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں اسلام کی تجدید کرنا، دین کی تجدید کرنا، پیش آنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنا، مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنا، اور ہر طرح کی ہونے والی گڑبڑ اور ہر طرح کی ایمان، عقیدے اور عمل میں ہونے والے مسائل اور مفاسد کا مقابلہ کرنا۔
تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو آپ کا قلم اٹھا تو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے زمانے میں اٹھنے والے ہر فتنے کا مقابلہ کیا، خواہ اس کا تعلق ختم نبوت سے تھا، یا اس کا تعلق عظمت نبوت سے تھا، یا اس کا تعلق عظمت اولیاء سے تھا، یا اس کا تعلق اس سے ہٹ کر کسی اور معاملے کے ساتھ تھا، شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے تھا۔ تو آپ علیہ رحمہ نے اس پر کام کیا، اور ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس مرتبہ جو ایک کو انسیڈنٹ ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور سفر المظفر کے مہینے میں پانچ بڑے عرس جو ہے وہ آتے ہیں۔ ایک عرس ہے غوث الاسلامی والمسلمین شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ کا عرس مبارک بھی اس مہینے میں آتا ہے، جو بڑی ہستیوں میں سے ہیں۔ اور اسی مہینے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بھی عرس ہے، اسی مہینے میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہے، اور اسی مہینے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس ہے۔ تو گویا جو دو ہستیاں ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، یہ دو تو وہ ہیں کہ جن کا ختم نبوت کے معاملے کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اور دونوں کا عرس جو ہے وہ اس مرتبہ ستمبر میں بھی آ رہا ہے اور ماہ سفر المظفر میں بھی ہے۔ اچھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ہستی بھی وہ ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے فتنوں کا علی وجہ الکمال مقابلہ کیا، اور اس میں بھی اتباع سنت سے دوری کا جو فتنہ تھا، اور سیکولرزم اور الحاد اور بے دینی اور دین اکبری کا جو فتنہ تھا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ کی شان تو جو ہے وہ سب پہ واضح ہے کہ آپ نے کس طرح اس جو ہے وہ کفرستان کی سرزمین کو اسلام کے نور سے منور کیا، روشن کیا۔ اور اسی طرح شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی، وہ بھی اسلام کے قابل فخر ہستیوں میں سے، کہ جن کی بدولت اس بہت بڑے خطے کے اندر جو ہے وہ اسلام اور دین اور عمل پھیلا۔ تو یہ اس کی ایک ابتدائی اور بنیادی سی تاریخ۔ پھر اسی مہینے میں جو اس مسئلے کا ایک فیصلہ کن جو ہے وہ سرکاری سطح پر اعلان ہوا اور ایک جو ہے وہ طے کر دیا گیا، اس میں جن ہستیوں کا کردار ہے، تو یہ بھی قیام پاکستان کے بعد سے چلتا آ رہا ہے، کیونکہ ویسے تو یہ جو معاملہ ہے یہ جو ہے وہ 17 کی دہائی کے اندر ہوا، لیکن اس سے پہلے 53 کے اندر بھی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر علماء نے تحریکیں چلائیں، بہت بڑا اس کے اندر آپ قربانیاں دیں، بلکہ اس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں افراد جو ہے وہ جیلوں میں بند ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک مرتبہ تحریک جو ہے وہ دبی، پھر اس کے بعد دوبارہ ابری، پھر اٹھی، پھر یہ معاملہ چلا، اور پھر الحمدللہ بہت سی ہستیوں کی کاوشوں سے اس کا ایک فائنل نتیجہ نکلا کہ ختم نبوت مسلمانوں کا اساسی عقیدہ ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن میں تعریف کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جو ختم نبوت کو مانے گا، مسلمان کا اطلاق اسی پر ہوگا، یعنی دیگر جو لوازمات ہیں ان کے علاوہ۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک کرتا ہے، اس عقیدے میں شک کرتا ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اس میں جن ہستیوں کا تذکرہ ہے، تو جو پہلے سے شروع اگر کرے تو مولانا ابو الحسنات صاحب، مولانا ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہما، لاہور میں جن کے مزارات ہیں، اور پھر اس کے بعد علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار نیازی علیہ رحمہ، شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، ان ہستیوں کا جو رول ہے اس میں، وہ سب سے یوں کہنے کے بڑھ کر ہے کہ جنہوں نے آخر وقت تک اس کیس کے اندر آخر وقت تک اپنی کاوشیں کی۔ اچھا، اب عقیدے کے اعتبار سے اگر میں مسئلہ عرض کروں، اس کی ڈیٹیل تو بہت زیادہ ہے، اس پہ بہت تفصیلی کلام ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ نجات کے لیے شرط اول ہے۔ عقیدہ، صحیح عقیدہ ہونا نجات کے لیے شرط اول ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی آدمی عبادتیں کر کر کے، روزہ رکھ رکھ کے، اگر سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح بھی بن جائے، اور راتیں جاگ جاگ کے آنکھوں کی روشنائی بھی کھو دے، اور ساری زندگی رکوع اور سجدے میں رہ رہ کے اپنی کمر کو ٹیڑھی کر لے، اور زندگی بھر بستر کے اوپر کمر سیدھی نہ کرے،
ان سب کے باوجود اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کی اہمیت، اور یہ عقیدے کی اہمیت ہے قرآن میں، حدیث میں، بزرگان دین کے کلام میں، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے لیے عقیدے کو، ایمان کو شرط قرار دی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ فرمایا جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جس کی نیت اخلاص کی ہے، آخرت کی ہے، وسعی لہا، اور آخرت کے لیے اس نے کوشش بھی کی، اور کیسی کوشش کی؟ فرمایا سعیہا کما حقہ، جیسی کوشش کرنی چاہیے اس نے ویسی کوشش کی۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ہو ایمان والا۔ آخرت کی نیت ہے، اخلاص ہے، عمل ہے، کوشش ہے، سعی ہے، کما حقہ، محنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگلی شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو ایمان والا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، جن کی کوششوں کا صلہ ملے گا۔ تو ایمان جو ہے یہ بنیادی شرط۔ ایمان کے بغیر جنہوں نے محنتیں کی، جنہوں نے مشقتیں کی، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، فرمایا کہ عمل کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ عاملہ عمل کرنے والے ہیں، ناصبہ عمل میں مشقتیں اٹھانے والے ہیں، لیکن نتیجہ تصلیٰ نارا، آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ تو ایمان کے بغیر اور عقیدہ صحیحہ کے بغیر نجات کی صورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو اعمال کا صلہ ملے گا، اگر خاتمہ اچھا نہیں ہے تو پھر اعمال کا صلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر کچھ بھی مل جائے لیکن آخرت کے اندر نہیں ملے گا۔ تو ایمان کا ہونا جو ہے یہ اتنا ضروری۔ اچھا، پھر اگر آپ قرآن پاک کے موضوعات کو دیکھیں، ایک تو ہے قرآن پاک نے ایمان کے حوالے سے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا بیان ہے، ایک ہے قرآن پاک کے موضوعات کو آپ دیکھیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیتیں یہ عقیدے اور ایمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یہ سارے عقیدے، کیونکہ عقائد یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، پھر فرشتے ہیں، پھر یہ جتنی دیگر چیزیں، آسمانی کتابیں ہیں، تقدیر ہے، لوح محفوظ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع، قرآن پاک کا سب سے بڑا موضوع جو ہے یہ عقیدہ ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کے بغیر گزارا نہیں، اور عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جس پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری بات، آپ انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام میں آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ انہیں دیکھیں، ان کی دعوت جو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا، جو اپنی قوم سے بیان کیا، اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ عقیدے کا بیان، توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ تو توحید، رسالت، آخرت یہ اس درجے کے عقیدے ہیں کہ جنہیں انبیاء علیہ السلام ہمیشہ بار بار بیان کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ کتب احادیث، ایک تو قرآن پاک، اس کے بعد کتب احادیث کو دیکھیں۔ احادیث مبارکہ میں کتاب الایمان، کتاب التوحید، کتاب الانبیاء، کتاب المناقب، کتاب فضائل الانبیاء، کتاب النشور اور کتاب الفتن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اکثریت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کتب احادیث بھی اسی موضوع پر مشتمل ہوتی ہیں
پھر آپ ائمہ دین کو لیں. اگر آپ ائمہ دین کو لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ فقہ اکبر ہے، الفقہ الاکبر. الفقہ الاوسط کے نام سے بھی ایک دوسری کتاب ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدے کی کتاب. اور امام اعظم پہلے متکلم تھے، یعنی علم عقیدہ کے ماہر تھے. اس کے بعد آپ نے فقہ کی طرف توجہ فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ عقیدے کو فراموش کر دیا. نہیں، عقیدہ تو آخری دم تک جو ہے وہ اسی طرح ساتھ رہا اور اسی طرح اس کے حوالے سے کام ہوتا رہا. اچھا، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت ہے، جو آپ کی تکلیفیں اٹھانا ہے، جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو معتزلہ فرقے کا رد کرنا ہے، جو قرآن مجید کی عظمت کی خاطر زندگی کا ایک بڑا حصہ تکلیفیں اٹھانا ہے، یہ سارا کیا تھا؟ عقیدہ. عقیدہ خلق قرآن کا جو فتنہ تھا اس کا مقابلہ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اچھا، اسی طرح امام احمد کے بعد آپ ہستیوں کو لیتے ہیں تو آپ کو اسی طرح ملے گی. ہم اپنے قریب زمانے میں جیسے اعلیٰ حضرت کو اگر لیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات جو ہے وہ ہمارے سامنے بہت اعتبار سے آئیڈیل ہے، لیکن جو سب سے مین پوائنٹ ہے اور جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے اور جو سب سے نمایاں ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کا تحفظ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عقیدے پر جو کام کیا وہ سب سے زیادہ نمایاں، اور آپ کی سب سے زیادہ کتابیں اسی موضوع پر ہے، فقہ اور عقیدہ. یہ دو موضوعات ہیں جن پر آپ نے سب سے زیادہ کام کیا. عقیدے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے ضروریات دین، ایک ہے ضروریات مذہب اہل سنت، ایک ہے ثابتات محکمات، اور ایک ہے ظنیات محتملات. یہ 4 چیزیں. ضروریات دین کیا ہے؟ کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہے. کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ ضروریات دین وہ عقیدے ہیں کہ جن کا ہمارے دین میں سے ہونا ہر عام خاص سب کو پتا. جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمارا بچہ جانتا ہے. جیسے دین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے، ذوق ہے، جنگلوں میں رہنے والا نہیں ہے، دین کے ساتھ علماء کے ساتھ تھوڑا بہت بھی اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے. تو یہ ہے ضروریات دین. اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے نمبر پہ ہے ضروریات اہل سنت. دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں لیکن ایک نوع اشتباہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے. اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے. جیسے عذاب قبر کا منکر، قبر میں ثواب اور جو ہے وہ نعمتیں ملنے کا منکر، اور اسی طرح عقیدہ شفاعت کا معروف معنوں میں منکر، اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا انکار، یزید پلید کے فاسق فاجر ہونے کا انکار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بے قصور ہونے کا انکار. یہ وہ ہے ضروریات اہل سنت کہ جن کا انکار کرنا گمراہی. تیسرے نمبر پہ ہے ثابتات محکمات. ثابتات محکمات وہ ہیں کہ جو دلیل قطعی نہیں، دلیل ظنی سے بھی جو ہے ان کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ خطا اور فسق ہوتا ہے، اس پر گمراہی کا حکم نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ ہے ظنیات محتملات. یہ وہ ہے کہ جن میں علماء اہل سنت کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ائمہ اہل سنت کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نے اجمالی ایک تفصیل بیان کی ہے کیونکہ ایک پورا ٹاپک ہے. اصل جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ضروریات دین یہ عقیدے کا وہ مرتبہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ان 4 چیزوں میں سے، چوتھی چیز عقیدے نہیں ہوتی، وہ فضائل ہوتے ہیں. ان 4 چیزوں میں سے جو درجہ اول ہے، جو پہلا درجہ ہے، یہ اس میں شامل ہے، اور وہ ہے ضروریات دین. یعنی جیسے خدا کو ایک ماننا، جیسے خدا کو خالق ماننا، جیسے قیامت کے ہونے کو ماننا، جیسے جنت و دوزخ کو ماننا، جیسے نبیوں کے آنے کو ماننا، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ماننا.
اسی درجے میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو آخری نبی مانا جائے۔ تو اب جیسے خدا کے ایک ہونے کا کوئی انکار کرے کہ نہیں بھی اللہ ایک معبود نہیں ہے، 4-5 معبود ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایسے بندے کے مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو یہ کہے کہ بھئی 4-5 خدا یا ایک سے زیادہ خدا، جو یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے یا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، تو جو اس کا انکار کرے اور جو ایسی بات کہے تو وہ جیسے اسلام سے خارج ہے، یا جو یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اسی کے برابر کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد کسی دوسرے کو نئی نبوت نہ ملی، نہ مل سکے گی اور نہ قیامت تک ملے گی۔ اور جو اس میں احتمال بھی بیان کرے، ایک ہے کہ یہ کہے کہ بھئی ملے گی یا ملی، اور ایک یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یار ہو سکتا مل جائے، کوئی یہ کہے ہو سکتا مل جائے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے شک اور احتمال۔ جو اس عقیدے میں شک اور احتمال بھی بیان کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو چونکہ یہ عقیدہ اس درجے کا تھا اور اس مرتبے کا تھا، اس لیے ہمیشہ سے اس کے اوپر جو مسلمانوں کا فوکس رہا اور جو مسلمانوں کی اس کے اوپر استقامت رہی اور تسلب رہا، وہ بڑا مضبوط رہا، اور کبھی کسی صورت اس کے برخلاف کو قبول نہیں کیا گیا۔ جس کی پہلی مثال میں نے کیا عرض کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائے خلافت میں اس عقیدے کا رد کیا گیا، اس عقیدے کا انکار کیا گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لشکر روانہ کر دیا، آپ نے صحابہ کرام کو روانہ کر دیا، آپ نے اس کی نگرانی خود فرمائی۔ آپ نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ کی کیا حالت ہے، دشمن حملہ کر دے گا، نہیں، وہ فتنہ اس قدر بڑا تھا آپ کی نظر میں کہ آپ نے صحابہ کرام کے لشکر اس کے لیے روانہ کر دی۔ تو یہ اس کی سینسیٹیوٹی، اس کی نزاکت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی کی آخری مثال آج کے زمانے میں کہ جب یہ فتنہ اٹھا تو کیا ہوا کہ اس پر ایسا نہیں ہوا کہ بھی چند ایک لوگوں نے اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا اور باقی خاموش رہے، نہیں، اس کے اوپر جگہ جگہ سے جو ہے وہ علماء کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اس کا رد کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد جو ہے یہ معاملہ اس طرح کھڑا ہوتا رہا کہ الحمدللہ پھر یہ 7 ستمبر کی تاریخ تھی کہ جس میں اس کے اوپر یوں کہہ لیں کہ ایک اعلیٰ درجے کی مہر لگی۔ عقیدہ تو پہلے دن سے ثابت ہے، عقیدہ تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے، لیکن اس پر یوں کہہ لیں کہ ایک اعلیٰ درجے کی مہر لگی، اور اس کے بعد دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے اندر جو فقہی اکیڈمیز تھی، جو اس حوالے سے کام کرنے والے تھے، ان سب نے اسے تسلیم کیا، اسے لکھا اور ان کی کتابوں کے اندر موجود۔ اب اگر اس عقیدے کے اوپر ہم نے دیگر اعتبارات سے کلام کرنا ہو تو یہ ایک اور میں ٹاپک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جس پر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ عقیدے کا اس بات 4 چیزوں سے ہوتا ہے: قرآن سے، سنت سے، اور سواد اعظم سے، اور عقل صحیح سے۔ قرآن، سنت، سواد اعظم اور عقل صحیح۔ قرآنی آیات بڑی معروف آیات ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ آیات مبارکہ، احادیث طیبہ کی تعداد تقریباً 313 ہے۔ آیات مبارکہ کی صراحتاً، اشارتاً، دلالتاً، اقتضاءً جو تعداد ہے وہ 200 یا اس سے زیادہ ہے، اور احادیث طیبہ کی تعداد 313 سے زیادہ ہے۔ اور سواد اعظم کی اگر بات کریں تو سواد اعظم میں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں: سواد اعظم بصورت اجماع امت اور سواد اعظم بصورت سواد اعظم، لیکن جو اس میں اجماع امت ہے اس کا درجہ بڑا ہے۔ پھر اجماع امت کے اندر چند ایک درجات ہوتے ہیں، اور اس میں جو اجماع منصوص ہوتا ہے اور جو اجماع صحابہ، پھر اس کے بعد اجماع مجتہدین، پھر اجماع امت، یعنی اجماع اپنی جملہ قطعی صورتوں کے ساتھ اس عقیدے کے اوپر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد عقل صحیح کی بات کریں کہ نبی کے آنے کی حاجت کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ کسی تک جو ہے وہ خدا کا پیغام ہی نہیں پہنچا ہوتا،
لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو ہر ایک تک پہنچ گیا۔ اچھا، پہلے نبی کی کتاب سلامت نہیں رہتی، اس میں تحریفیں ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے نیا نبی آتا ہے، یا تو وہ نئی کتاب لے کے آ جاتا ہے، یا وہ پہلی کتاب کی جو چیزیں تحریف کی ہوتی ہیں ان کو صحیح کرتا ہے۔ لیکن ہمارے قرآن کا تو ایک ایک لفظ محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو لہذا کتاب کے اعتبار سے بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی نے جو شریعت دی تھی وہ اس کے زمانے کے اعتبار سے تھی، اب بعد کے زمانے کے تقاضے بدل گئے تو شریعت کے احکام بدلنے چاہیے۔ اب شریعت کے احکام کون لے کے آئے گا؟ نبی لے کے آئے گا۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ہزاروں احادیث میں شریعت کے اصول اور بنیادی مسائل اتنی بڑی تعداد میں بیان کر دی کہ قیامت تک باقی، تو لہذا اس اعتبار سے بھی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پہلے نبی کی مدد کے لیے دوسرا نبی بھیج دیا جاتا ہے، ساتھ میں لگا دیا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ مجھے ایسی کسی معاون کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن حضرت عمر بھی نبی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرما دیا کہ اے علی، تیرا میرے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جیسا ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام نبی تھے، میرے بعد نبی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو جسے کہتے ہیں نا کلیئر کٹ اسے بیان فرما دیا۔ اب کیا ہے کہ اب اس امت میں اصلاح کے لیے، اس امت میں خدائی پیغام آگے پہنچانے کے لیے، اس امت میں دین کے تحفظ کے لیے، اس امت میں کسی بھی قسم کی تحریف ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہے وہ ایک نظم جاری فرمایا اور کیا اس کا ایک نظام جاری فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو امت مسلمہ خود وہ فریضہ سر انجام دے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں، کہ جو پچھلی امتوں کے اندر سلسلہ جاری ہوتا تھا نبی کے بعد نبی کے تشریف لانے سے، لیکن اب چونکہ سلسلہ نبوت ختم، تو اب جو امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلوۃ والسلام ہے، اب یہ اس فریضے کو آگے چلائے گی۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مجددین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اختتام پر ایسے بندے کو بھیجے گا کہ جو ان کے لیے ان کے دین کو نیا کر دے گا۔ تو مجددین کا سلسلہ ان تحریفوں کو ختم کرتا رہے گا، دین کی تجدید کرتا رہے گا، امت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتی رہے گی۔ اور اہل علم، فرمایا کہ اہل علم کیا کریں گے کہ ہر بعد والے اہل علم پہلے والوں سے علم سیکھتے رہیں گے، جاہلوں کی تعریفیں مٹاتے رہیں گے، اور اہل باطل کے اس کے اندر جو شبہات ہے اسے دور کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ جو خرابیاں ہوں گی اسے ہٹاتے رہیں گے۔ تو گویا مجددین، اہل علم اور امت مسلمہ، یہ سب مل کر اس دین کے نظام کو سنبھالیں گے اور چلائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ پھر جو عملی حالت، عملی کیفیت اور عملی معاملات ہیں انہیں کون سنبھالے گا؟ ان کو یہ بھی سنبھالیں گے، لیکن اس کے ساتھ جو مشائخ کرام ہیں، جو طریقت کے سلسلے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ، پھر ان کے بعد جو ان کے غلام اور ان کے آگے سلسلے والے بزرگ ہیں، پھر یہ سارے کے سارے اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو گویا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، ظاہر، باطن، جسمانی احکام، روحانی معاملات، ان سب کو چلانے اور ان سب کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے وہ اسی امت کے اندر تقسیم فرما دیا۔ تو اب جو مشائخ ہیں وہ بھی اسی فیضان مصطفوی کا حصہ لے کے چل رہے ہیں، جو مجددین ہیں وہ بھی اسی فیضان مصطفیٰ سے چل رہے ہیں، جو علماء دین ہیں وہ بھی اسی فیضان سے چل رہے ہیں، اور جو امت ہے وہ بھی اسی فیضان یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم سے چل رہے ہیں۔ تو قرآن سلامت، حدیث سلامت، شریعت سلامت، دین کا پیغام سلامت، اور اس کے ساتھ مشائخ اور علماء کا سلسلہ سلامت۔ تو انشاءاللہ عز و جل یہ دین کا نظام جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو عقل صحیح
قرآن، سنت، اجماع امت اور عقل صحیح بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ نئے نبی کا آنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کسی بنی بنائی عمارت کے اندر چوری کی نیت سے اینٹ اکھیڑ کے اپنی اینٹ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو نبوت کا محل ہے، یہ جو نبوت کا محل ہے، اس پہ پیوند خدا لگنے نہیں دے گا اور اس کے اندر بگاڑ خدا آنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ محل خدا نے بنایا، خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کا تحفظ فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔